السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن اور اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ آپ کے سامنے اب حضرت مولانا مفتی محمد قمر صاحب اصول الشاشی کا درس دیں گے، آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل الاسئلة المتوجہة علی القیاس ثمانیۃ۔ یہ فصل جناب والا ان اعتراضات کے بیان میں ہے جو اعتراض قیاس پر وارد ہوتے ہیں، جو سوالات قیاس پر وارد ہوتے ہیں، ان سوالات کے تعلق سے مصنف علیہ الرحمٰن نے اس فصل کو تحریر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں جو سوالات قیاس پر وارد ہوتے ہیں، یعنی کہ جو اعتراضات قیاس پر وارد ہوتے ہیں، ان کی تعداد 8 ہے۔ کتنی ہے؟ ان کی تعداد 8 ہے۔ ایک اعتراض جو قیاس پر وارد ہوتا ہے اس کا نام ممانعت ہے، دوسرا اعتراض قول بموجب العلت ہے، تیسرا اعتراض قلب ہے، چوتھا اعتراض عکس ہے، پانچواں اعتراض فساد وضع ہے، چھٹا اعتراض فرق ہے، ساتواں اعتراض نقد ہے اور آٹھواں اعتراض معارضہ ہے۔ یہ 8 اعتراضات قیاس پر وارد ہوتے ہیں۔ ہر ایک کو مصنف علیہ الرحمٰ بالتفصیل بیان فرمائیں گے کہ ممانعت کا مطلب کیا ہے، قول بموجب العلت، قلب و عکس، ان تمام اعتراضات کا مطلب و مقصد کیا ہے، ان کو بالتفصیل مصنف علیہ الرحمٰ بیان فرمائیں گے۔ فصل الاسئلة المتوجہة علی القیاس، وہ اعتراضات جو قیاس پر متوجہ ہوتے ہیں، ثمانیۃ، کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ الممانعت، ممانعت، والقول بموجب العلت، قول بموجب العلت، والقلب اور قلب، والعکس اور عکس، وفساد الوضع اور فساد وضع، والفرق اور فرق، والنقد اور نقد، والمعارضۃ اور معارضہ۔ یہ 8 طرح کے اعتراضات قیاس پر وارد ہوتے ہیں۔ اما الممانعات فنوعان، احدهما منع الوصف والثاني منع الحكم۔ پہلا اعتراض جو قیاس پر وارد ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ممانعت۔ ممانعت کا مطلب کیا ہے؟ انکار کر دینا۔ اب اس کی 2 قسمیں ہیں، کس چیز کا انکار کرنا؟ وصف کا انکار کرنا یا حکم کا انکار کرنا۔ وصف کے انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جس وصف کو علت بنایا ہے تو ہمارا مد مقابل یہ کہے کہ ہمیں اس وصف کا علت ہونا تسلیم نہیں، ہمیں اس وصف کا علت ہونا تسلیم نہیں۔ یعنی انکار کرنے کا نام کیا ہے؟ ممانعت۔ اب انکار کس چیز کا ہوگا؟ یا تو وصف کا ہوگا انکار یا پھر حکم کا ہوگا انکار۔ وصف کے انکار کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ جس وصف کو مستدل نے کیا بنایا ہے؟ علت بنایا ہے، تو ہمارا مد مقابل یہ کہے کہ ہمیں اس وصف کا علت ہونا تسلیم نہیں، اس وصف کا علت ہونا تسلیم نہیں، یعنی کہ ہم اس وصف کے علت ہونے کا انکار کر رہے ہیں، اس وصف کے علت ہونے کا انکار کر رہے ہیں۔ یا جناب والا ہمیں اس وصف کے علت ہونا تو تسلیم ہے لیکن اس وصف کے ذریعے سے جو حکم ثابت ہوتا ہے اس حکم کا ہم انکار کر رہے ہیں۔ یعنی کہ جب بھی ہم کوئی دلیل پیش کرتے ہیں تو وہ دلیل جناب والا منطق کی زبان میں پہلے 2 مقدموں سے مرکب ہوتی ہے۔ عالم کے حادث ہونے پر اگر ہم دلیل دیں تو کیا کہیں گے؟ العالم متغیر وکل متغیر حادث۔ اب نتیجہ نکلے گا فالعالم حادث، تو دلیل ہم نے 2 مقدموں کے ذریعے پیش کی نہیں کی۔ اب جناب والا ہم نے عالم میں کیا حکم لگایا؟ متغیر ہونے کا، کہ عالم کیا متغیر ہے، اس تغیر کے ذریعے سے ہم کیا کریں گے؟ عالم کے حادث ہونے کو ثابت کریں گے۔ تو عالم کے حدوث کی علت گویا کہ ہم نے کس کو بنایا ہے؟ تغیر کو بنایا ہے۔ کس کو؟ تغیر کو بنایا ہے۔ تو اب ہمارا مد مقابل یا تو اس کی علت ہونی ہی کو تسلیم نہیں کرے گا
یا پھر علت کے وصف کے علت ہونے کے تو تسلیم کرے گا کہ ہاں چلو بھائی عالم کے حادث ہونے کی علت کیا ہے؟ تغیر ہے، لیکن اس حکم کو تسلیم نہیں کرے گا کہ عالم حادث ہے، اس حکم کو تسلیم نہیں کرے گا کہ عالم حادث ہے۔ وہی بتاتے ہیں کہ جو انکار کرنا ہوگا، جو ممانعت ہوگی، اس کی دو قسمیں ہیں، یا تو وصف کا انکار پایا جائے گا یا پھر حکم کا انکار پایا جائے گا۔ وصف کا انکار ہو، اس کی مثال مصنف علیہ الرحمٰ نے یوں پیش فرمائی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں صدقۃ الفطر کے تعلق سے کہ صدقہ فطر جو واجب ہوتا ہے وہ کائی کی وجہ سے، وہ فطر کی وجہ سے واجب ہوتا ہے۔ صدقہ فطر کے واجب ہونے کی علت امام شافعی کے نزدیک کیا ہے؟ فطر ہے، یعنی کہ عید الفطر کی آمد ہے۔ تب عید الفطر کب سے آ جاتی ہے جناب والا بتائیے؟ آخری رمضان کے سورج کے غروب ہونے سے ہی اب وقت کائے کا لگ جاتا ہے، فطر کا لگ جاتا ہے، نہیں لگ جاتا ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک فطرے کے واجب ہونے کی، صدقہ فطر کے واجب ہونے کی علت کیا ہے؟ فطر۔ لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رات میں اگر کوئی انسان کیا ہو گیا؟ مر گیا۔ کون سی رات میں؟ عید الفطر کی رات میں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مرنے کی بنیاد پر اس سے صدقہ فطر ساقط نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا جناب والا کہ صدقہ فطر کے واجب ہونے کی علت کیا تھی؟ فطر، یعنی کہ عید الفطر کا آنا تھا۔ اب اس کا انتقال کب ہو رہا ہے جناب والا؟ عید الفطر کی آمد ہی میں ہو رہا ہے، اس نے علت پائی گئی تو امام شافعی کہتے ہیں حکم بھی پایا جائے گا، یعنی کہ صدقہ فطر کیا رہے گا؟ واجب رہے گا، ساقط نہیں ہوگا اس کے مرنے سے۔ تو یہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صدقہ فطر کے واجب ہونے کی علت جس وصف کو بنایا ہے وہ کیا ہے؟ فطر ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک صدقہ فطر کے واجب ہونے کی علت فطر نہیں ہے، ہم اسی وصف کے علت ہونے کو انکار کر دے رہے ہیں۔ امام شافعی نے کس کو بنایا علت؟ فطر کو بنایا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم یہ کہیں گے کہ جناب والا فطر علت نہیں ہے۔ جب فطر علت نہیں ہے تو پھر کون سی چیز علت ہے؟ تو کہتے ہیں جناب والا صدقہ فطر کے واجب ہونے کی علت ایسا فرد ہے یا ایسا مکلف ہے کہ جس کی انسان خرچے وغیرہ کو اپنے اوپر برداشت کرتا ہے، اور جس کا انسان کیا بنتا ہے؟ ولی بنتا ہے۔ صدقہ فطر کے واجب ہونے کی علت ایسے مکلف کا ہونا ہے یا ایسے فرد کا ہونا ہے کہ جس کا انسان کیا کرتا ہے؟ مکلف بنتا ہے، یعنی کہ اس کے خرچے وغیرہ کو برداشت کرتا ہے، اور اس کا کیا ہوتا ہے؟ ولی ہوتا ہے، اور اس کا ولی ہوتا ہے۔ تو جب انسان فطر کی رات میں اگر مر گیا، اب بتاؤ اس کے خرچے برداشت کرے گا کہ یہ کوئی؟ یا اس کا ولی بنے گا کوئی؟ تو اب جب انسان رات میں مر رہا ہے تو اب اس کا نہ تو خرچہ کوئی برداشت کرے گا، نہ جناب والا اس کا کوئی ولی بنے گا۔ جب ولی نہیں بنے گا، اس کا اب خرچہ برداشت نہیں کیا جائے گا، تو اب یہاں پر علت نہیں پائی گئی صدقہ فطر کے واجب ہونے کی۔ جب صدقہ فطر کے واجب ہونے کی علت نہیں پائی گئی تو اگر کوئی فطر کی رات میں مر گیا، مرنے سے اس کا صدقہ فطر بھی ساقط ہو جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی صدقہ فطر کی رات میں، عید الفطر کی رات میں، غرض یہ کہ نماز عید الفطر سے پہلے ہی اگر کوئی بچہ دنیا میں آ گیا، دنیا میں آنے کی بنیاد پر اب اس کا باپ اس کا خرچہ برداشت کرے گا یا نہیں؟ اس کا ولی بنے گا یا نہیں؟ لہذا علت پائے گی نہیں پائے گئی صدقہ فطر کے واجب ہونے کی۔ لہذا اب اگر نماز عید سے پہلے بھی کوئی بچہ ابھی پیدا ہوا، اس کا بھی صدقہ فطر واجب ہوگا۔ تو بتانا صرف یہاں پر اتنا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس وصف کو علت قرار دیا تھا صدقہ فطر کے واجب ہونے کی، امام اعظم نے اس کا انکار کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر کے واجب ہونے کی علت فطر نہیں ہے، بلکہ ایسا مکلف ہے کہ جس کا انسان خرچہ برداشت کرتا ہے، جس کا کیا ہوتا ہے؟ ولی بنتا ہے۔
ٹھیک، یہ میں نے وصف کی مثال ہو گئی نہیں ہو گئی؟ ایسے ہی دوسری مثال مصنف علیہ الرحمٰن نے یوں پیش فرمائی، فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک زکوٰۃ کے واجب ہونے کی علت کیا ہے؟ مقدار زکوٰۃ کا ذمے میں واجب ہونا ہے، مقدار زکوٰۃ کا ذمے میں واجب ہونا ہے۔ بس یہ علت ذہن میں رکھو کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی علت امام شافعی کے نزدیک کیا ہے؟ مقدار زکوٰۃ کا ذمے میں واجب ہونا، مقدار زکوٰۃ کا ذمے میں۔ لہذا اب اگر کسی انسان کے پاس مال نصابی ہلاک ہو گیا تو امام شافعی فرماتے ہیں مال نصاب کے ہلاک ہونے کی بنیاد پر زکوٰۃ اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگی، زکوٰۃ اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگی۔ جس طریقے سے قرض اگر کوئی انسان لینے کے بعد اس کے پاس سے وہ مال جو قرض کے طور پر لیا تھا چور گیا، ہلاک ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو اب قرض دینے والے کی غلطی تھوڑی ہے اس میں۔ اگر قرض لینے والے کے پاس سے وہ مال چلا گیا تو اب یہ مال کیسے ساقط ہوگا؟ اسی وقت ساقط ہوگا یا نہیں ہوگا کہ جب کہ وہ اس مال قرض کو ادا کرے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے قرض میں جناب والا مال ہلاک ہونے کے بعد بھی قرض اس کے ذمے میں باقی رہتا ہے، اسی طریقے سے مال نصاب ہلاک ہونے کے بعد بھی زکوٰۃ اس کے ذمے میں واجب ہی رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی علت امام شافعی نے کس کو بنایا ہے؟ مقدار زکوٰۃ کو۔ کس کو بنایا ہے؟ مقدار زکوٰۃ کو۔ مقدار زکوٰۃ جناب والا اس کے ذمے میں باقی ہے، اس لیے کہ جب وہ زکوٰۃ ادا کر دیتا تبھی تو مقدار زکوٰۃ ساقط ہوتا۔ اب جب اس کے پاس مال نصاب ہی نہیں ہے لیکن اس نے جو مال ہلاک ہو گیا اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی تو مقدار زکوٰۃ اس کے ذمے میں باقی ہے یا نہیں؟ جب مقدار زکوٰۃ اس کے ذمے میں باقی ہے تو امام شافعی فرماتے ہیں مال نصاب اگرچہ ہلاک ہو گیا لیکن علت تو باقی ہے، علت کے باقی ہونے کی بنیاد پر زکوٰۃ اس پر کیا رہے گی؟ واجب رہے گی۔ لیکن امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی علت مقدار زکوٰۃ کا ذمے میں واجب ہونا نہیں ہے بلکہ مقدار زکوٰۃ کی ادائیگی کا ذمے میں واجب ہوتا ہے۔ مقدار زکوٰۃ کی ادائیگی کا ادائیگی اور بڑھاؤ، مقدار زکوٰۃ کی ادائیگی کا ذمے میں واجب ہونا ہے۔ لہذا اب اگر کسی انسان کا مال نصاب ہلاک ہو گیا تو اب بتاؤ کیا وہ ادائیگی پر قادر ہے؟ جب وہ ادائیگی پر قادر نہیں ہے تو زکوٰۃ کے وجوب کی علت نہیں پائی گئی۔ جب علت نہیں پائی گئی تو مال نصاب کے ہلاک ہونے کی بنیاد پر زکوٰۃ اس سے کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی۔ دیکھو بھائی، فنوعانی ممانعات کی دو قسمیں ہیں، احدہما ان میں سے ایک کیا؟ منع الوصف، وصف کا انکار کر دینا، یعنی کہ جس وصف کو علت بنایا گیا ہے اس وصف کی علت ہونے کا انکار کر دینا۔ والثانی منع الحکم، دوسری قسم کیا؟ ممانعات کی حکم کا انکار کر دینا، یعنی کہ جس وصف کو علت بنایا ہے اس کا علت ہونا تو تسلیم ہے لیکن حکم کا کیا کرنا؟ انکار کرنا ہے۔ تو اب مثال ہو پہلی والی قسم کی مثال یعنی کہ منع وصف کی مثال، فی قولہ امام شافعی کے قول میں کیا ہے؟ صدقۃ الفطری وجبت بالفطری، کہ صدقہ فطر یہ فطر کے ذریعے واجب ہوتا ہے، یعنی کہ امام شافعی کے نزدیک صدقہ فطر کے واجب ہونے کی علت کیا ہے؟ فطر ہے۔ تو فرماتے ہیں فلا تسقط بموتہ لیلۃ الفطر، تو اب جناب والا فطر کی رات میں اگر کوئی انسان مر گیا تو اس کے مرنے سے فطر کی رات میں صدقہ فطر ساقط نہیں ہوگا، صدقہ فطر ساقط نہیں ہوگا، اس لیے کہ صدقہ فطر کے واجب ہونے کی علت کیا تھا؟ فطر، یعنی کہ عید الفطر کو پا لینا۔ اب عید الفطر امام شافعی کے نزدیک کیا ہے؟ وہ پالی گئی، اس لیے کہ عید الفطر کا وقت غروب آفتاب کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اس علت کے پائے جانے کی وجہ سے اگرچہ اب وہ انسان مر گیا لیکن صدقہ فطر اس کا واجب ہے۔ قلنا لا نسلم وجوبها بالفطر، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں صدقہ فطر کے واجب ہونے کی علت فطر یہ تسلیم نہیں،
بل عندنا تجب براس، بلکہ ہمارے نزدیک صدقہ فطر جو واجب ہوتا ہے وہ ایسے راس کی وجہ سے، ایسے فرد کی وجہ سے، ایسے مکلف کی وجہ سے کہ یمونہ، کہ جس کا انسان خرچہ برداشت کرتا ہے، ویلی علیہ، اور جس کا انسان کیا بنتا ہے، ولی بنتا ہے، ولی۔ لہذا اب اگر کوئی انسان مر گیا تو اب اس کا خرچہ بھی ختم اور اس کی ولایت بھی ختم۔ جب علت پائی نہیں گئی مرنے کی وجہ سے، اس لیے صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ، دوسری مثال منے وصف کی یہ ہے کہ اذا قیلا، جب کہا جائے قدر الزکات واجب فی الذمۃ، کہ زکات کی مقدار ذمے میں واجب ہے، یعنی کہ زکات کے واجب ہونے کی علت کیا ہے، زکات کی مقدار کا ذمے میں واجب ہونا ہے۔ فلا يسقط بهلاك النصاب، تو اب جناب والا امام شافعی فرماتے ہیں کہ مال نصاب کے ہلاک ہونے کی صورت میں زکات ساقط نہیں ہوگی۔ دین، جیسا کہ دین اگر کسی انسان کے ذمے میں ہو اور وہ اس کے پاس سے کیا ہو جائے، ہلاک ہو جائے، تو ہلاک ہونے کی وجہ سے دین ساقط نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مال نصاب ہلاک ہونے کی وجہ سے زکات بھی ساقط نہیں ہوگی۔ قلنا، ہم کہیں گے، لا نسلم، ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ بأن قدر الزکاتی، کہ زکات کی مقدار واجب فی الذمۃ، ذمے میں واجب ہے، بل اداؤہ واجب، بلکہ جناب والا زکات کی مقدار کی ادائیگی واجب ہے، زکات کی مقدار کی ادائیگی واجب ہے۔ وَلَئِنْ قَالَ الْوَاجِبُ أَدَاؤُهُ فَلَا يَسْقُطُ بِالْهَلَاكِ كَالدَّيْنِ بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایک اعتراض اور اس کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ وہی جواب کیا بن جائے گا، منع حکم کی مثال بن جائے گا۔ ابھی جو مسئلہ بیان کیا گیا اسی پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اس کا جو جواب دیا جائے گا وہی جواب کیا بن جائے گا، منع حکم کی مثال بن جائے گا۔ تو منع وصف کی مثال آپ نے دو ملاحظہ کر لی، اب یہاں سے منع حکم کی مثال مصنف علیہ الرحمہ پیش فرمائیں۔ ابھی آپ نے یہ بات ثابت کی کہ جناب والا زکات کے واجب ہونے کی علت کیا ہے، مقدار زکات کی ادائیگی کا واجب ہونا، مقدار زکات کی۔ چلو جناب والا ہم یہی علت مان لیتے ہیں کہ مقدار زکات کی ادائیگی کا واجب ہونا کیا ہے، علت ہے، لیکن پھر بھی مال نصاب کے ہلاک ہونے کی صورت میں زکات ساقط نہیں ہوگی۔ یہ کون کہتا ہے، معترض۔ ابھی آپ نے یہ ثابت کیا تھا کہ زکات کے واجب ہونے کی علت مقدار زکات کی ادائیگی کا واجب ہونا، ٹھیک۔ لہذا اب اگر مال نصاب ہلاک ہو گیا تو اب زکات کیا ہو گئی، ساقط ہو گئی، یہ تو ثابت کیا تھا آپ نے۔ معترض کہتا ہے کہ ہاں ہم یہ بات تو تسلیم کرتے ہیں کہ زکات کے واجب ہونے کی علت کیا ہے، مقدار زکات کی ادائیگی کا واجب ہونا ذمے میں، مقدار زکات کی ادائیگی کا واجب ہونا ذمے میں، لیکن ہمیں یہ بات تسلیم نہیں کہ مال نصاب ہلاک ہونے کی صورت میں زکات ساقط ہو جائے گی، یہ حکم ہمیں تسلیم نہیں، زکات ذمے میں باقی رہے گی، زکات ذمے میں، ذہن کو قریب کرتے رہنا۔ مرے حکم کی مثال کے در پہ ہیں ہم، مانے حکم میں کیا کرنا ہے، ہمیں علت تو تسلیم کرنا ہے لیکن حکم کا انکار کرنا ہے۔ تو معترض کیا کہہ رہا ہے، ہمیں علت تو تسلیم ہے کہ زکات کے واجب ہونے کی علت مقدار زکات کی ادائیگی کا ذمے میں واجب ہونا، یہ ہمیں علت تسلیم ہے، لیکن اس علت کے ذریعے سے آپ نے جو حکم ثابت کیا کہ مال نصاب ہلاک ہونے کی صورت میں زکات ساقط ہو جائے گی، یہ حکم ہمیں تسلیم نہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ مال زکات، وہ مال نصاب ساقط ہونے کی صورت میں زکات کیا رہے گی، اس کے ذمے میں باقی رہے گی، زکات اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ معترض دلیل پیش کرتا ہے، کہتا ہے جس طریقے سے قرض مطالبے کے بعد ذمے سے ساقط نہیں ہوتا ہے، قرض مطالبے کے بعد ذمے سے ساقط نہیں ہوتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے مال زکات ہلاک ہونے کے بعد بھی زکات ذمے سے ساقط نہیں ہوگی۔ اگر کسی انسان نے تم کو قرض دیا، اب جناب والا مثلا میں نے قرض دیا تمہیں، اب میں نے اس قرض کا کیا کیا، مطالبہ کیا، مطالبہ، تو ہم مطالبہ کرنے کے بعد کیا تم سے قرض ساقط ہو گیا، بلکہ اب تم پر ادائیگی لازم ہوئی نہیں ہوئی،
اسی طریقے سے مال نصاب اگر ہلاک ہو گیا، ہلاک ہونے کی صورت میں بھی زکات ابھی آپ سے ثابت نہیں ہوگی. جس طریقے سے دین آپ سے ثابت نہیں ہو رہا بلکہ دین کی ادائیگی آپ پر لازم ہے، اسی طریقے سے مال نصاب ہلاک ہونے کی صورت میں بھی زکات کی ادائیگی آپ پر کیا ہے؟ لازم ہے. سمجھ گئے؟ اس کا جواب مصنف علیہ الرحمہ یہ دیتے ہیں کہ ہمیں تمہارا یہ حکم ہی تسلیم نہیں کہ دین میں مطالبے کے بعد ادائیگی واجب ہوتی ہے، یہ ہمیں تسلیم نہیں، بلکہ دین میں مطالبے کے بعد ادائیگی نہیں بلکہ تخلیہ واجب ہوتا ہے. کیا واجب ہوتا ہے؟ تخلیہ واجب ہوتا ہے. دین میں مطالبے کے بعد تخلیہ واجب ہوتا ہے. تخلیہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ اپنے مال کو چھوڑ دینا. قرض لینے والا اپنے مال کو چھوڑ دے، اس کے لیے جس نے قرض دیا اس کے لیے، تاکہ وہ قرض دینے والا اس کے مال سے جتنا مال اس نے بطور قرض دیا ہے وہ لے لے. تو اس چھوڑ دینے کو کیا کہتے ہیں؟ تخلیہ. تو تخلیہ واجب ہوتا ہے کس پر؟ جس نے قرض لیا ہے اس قرض لینے والے پر مطالبہ قرض کے بعد کیا واجب ہوتا ہے؟ تخلیہ واجب ہوتا ہے، ادائیگی واجب نہیں ہوتی ہے. لہذا جب ہمیں آپ کا حکم ہی تسلیم نہیں تو اب آپ کا اس کے مثال بنا کر کے یہ کہنا کہ جناب والا زکوٰۃ میں مال نصاب ہلاک ہونے کے بعد بھی ادائیگی زکوٰۃ اس کے ذمہ ساقط نہیں ہوگی، یہ آپ کا حکم لگانا درست نہیں. سمجھ گئے؟ کیا جواب نکل کے آیا؟ کہ دین میں مطالبے کے بعد ادائیگی دین واجب نہیں رہتا ہے بلکہ کیا ہوتا ہے؟ تخلیہ واجب ہوتا ہے. تخلیہ کا مطلب کہ قرض لینے والا اپنے مال کو قرض دینے والے کے لیے چھوڑ دے تاکہ وہ قرض دینے والا جناب والا اپنے مال کے مطابق اس کے مال سے لے لے. یہ تخلیہ واجب ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ تو ادائیگی تو واجب نہیں ہوتی. تو جب ادائیگی واجب نہیں ہوتی لہذا اب اس پر قیاس کرتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب مال نصاب ہلاک ہونے کی صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی اس کے ذمہ باقی رہے گی. تو جب آپ نے جس چیز پر قیاس کیا ہے، جب اصل میں ادائیگی واجب نہیں رہی تو پھر فرع میں ادائیگی کیا واجب رہے گی؟ اس لیے آپ کا حکم لگانا جناب والا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہونے، وہ ہم علت اگر زکوٰۃ کی مقدار زکوٰۃ کی ادائیگی کی واجب کو بھی مان لیں تب بھی ایسی صورت میں مال نصاب ہلاک ہونے کے وقت زکوٰۃ کی ادائیگی ثابت نہیں ہوگی. یہ آپ کا قول کرنا درست نہیں ہے. وَلَئِنْ قَالَ اگر جناب والا کوئی معترض کہے الواجب اداؤہ، چلو ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم ہے کہ جناب والا زکوٰۃ جو واجب ہوتی ہے وہ مقدار زکوٰۃ کی ادائیگی سے ہی ہوتی ہے، یعنی واجب مقدار زکوٰۃ کی کیا ہے؟ ادائیگی ہے. کہ فَلَا يَسْقُطُ بِالْهَلَاكِ، تب بھی جناب والا مال نصاب کی ہلاک ہونے کی صورت میں زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی. کیوں؟ قدین، جس طریقے سے دین یہ ساقط نہیں ہوتا ہے بعد المطالبہ، مطالبہ کرنے کے بعد، بلکہ مطالبہ کرنے کے بعد دین کی ادائیگی کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے. قلنا، تو ہم کہتے ہیں لا نسلم، ہمیں یہاں سے جواب دیتے ہیں اور وہی جواب کیا بن جائے گا؟ من حکم کی مثال بن جائے گا. مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہم کہیں گے لا نسلم، ہمیں یہ تسلیم نہیں کہ ان الادا فی واجبی، ان الادا واجب فی صورت الدین، کہ ادا واجب ہے دین کی صورت میں. یعنی کہ جب قرض دینے والے نے مطالبہ کیا تو مطالبہ کرنے کے بعد اب دین کی ادائیگی واجب ہے، یہ ہمیں تسلیم نہیں. بل حرم المنع حتی یخرج عن العہدۃ بالتخلیۃ، بلکہ اپنے مال کو روکے رہنا یہ حرام ہے. قرض لینے والے کا مال کو روکے رہنا یہ حرام ہے. مال کو نہیں روکے حتی یخرج عن العہدۃ، یہاں تک کہ وہ ذمے سے کیا ہو جائے؟ بری ہو جائے. بالتخلیۃ، تخلیہ کے ذریعے، یعنی کہ جو قرض لینے والے نے مال لیا ہے تو اپنے مال کو وہ خالی چھوڑ دے. کس کے لیے؟ قرض دینے والے کے لیے، تاکہ وہ قرض دینے والا اپنے مال کے مطابق اس کے مال سے لے لے. یہ چیز واجب ہوتی ہے، یعنی تخلیہ واجب ہوتا ہے، ادائیگی واجب نہیں ہوتی ہے. اس لیے معترض کا اعتراض کرنا درست نہیں ہے. اور یہ جناب والا من حکم کی بھی مثال ہو گئی. وَهَذَا مِنْ قَبِيلِ مَنِ الْحُكْمِ، یہ مثال کس قبیل سے ہے؟ من حکم کے قبیل سے ہے. السلام علیکم.